کے لیے ذرا تصور کرو کہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور میرے آقا فرماتے کسی کے بدن پر انگلی کے پورے کے برابر کپڑا بھی نہیں ہوگا، سب ننگے ہوں گے، سب ننگے ہوں گے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ، جب سب ننگے ہوں گے تو ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگوں کو شرم و حیا نہیں آئے گی؟ آقا فرماتے عائشہ لوگ اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت میں نہیں ہوں گے، لوگ اتنے ڈرے ہوئے ہوں گے اللہ سے، اور سب اسی طرح ہوں گے، کوئی کسی کو دیکھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ کم سے کم آخرت میں جس بندے کو کھڑا کیا جائے گا، سب سے کم جس کو کھڑا کیا جائے گا، صحابہ نے پوچھا سب سے کم کون کھڑا رہے گا؟ آقا علیہ السلام فرماتے قیامت کے دن سب سے کم جو کھڑا رہے گا اس کو کم سے کم 1000 سال تک کھڑے رہنا پڑے گا، کم سے کم۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ قیام سے بنا ہے، علماء جانتے ہیں قیام۔ ہماری جماعت کے بڑے بڑے علماء یہاں موجود ہیں، دانشور موجود ہیں، میں پہلی بار آیا ہوں، میں سب کے نام نہیں جانتا، لیکن چہرے اور ٹوپیوں اور ان کے جیب و لباس بتانے کی سب اہل علم ہے۔ اور میری پشت پر پروانی کی سرزمین سے ہمارے بڑے بھائی جو تشریف لائے مفسر قرآن حضرت علامہ رفیع الدین اشرفی صاحب اور کے احباب موجود ہیں، تو میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، غور کریں۔ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ قیام سے بنا ہے، اور قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو، یعنی اس دن کھڑے رہنا ہے۔ اس دن کوئی بادشاہ نہیں ہے، اس دن کوئی غلام نہیں ہے، اس دن کوئی آقا نہیں ہے، اس دن کوئی غلام نہیں ہے، اس دن کوئی بادشاہ نہیں، کوئی رعایا نہیں ہے۔ اس دن اللہ فرمائے گا لمن الملک، آج کس کی حکومت ہے؟ آج کس کی حکومت ہے؟ اللہ خود پوچھے گا۔ جب اللہ پوچھے گا تو کوئی جواب دینے والا بھی نہیں رہے گا، اس کو قیامت اور فرمائے، پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج وہ اللہ کی حکومت ہے جو ایک ہے اور غلبے والا ہے۔ اس دن کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اس دن کے لیے کیا کیا جائے گا؟ اس دن ایمان کے بعد صرف عمل کام آئے گا، کوئی باپ کسی بیٹے کو کام نہیں آئے گا، کوئی بیٹا کسی باپ کو کام نہیں آئے گا، کوئی بھائی کسی بھائی کو کام نہیں آئے گا۔ اگر آپ اپنی آخرت کے معاملے میں سیریس اور سنجیدہ ہے تو میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں جو میں نے پورے ہندوستان میں کئی بار پڑھی ہے، تاکہ اس خطے کے لوگوں کو بھی احساس ہو جائے، تو سننے آنے والوں جو ہم یہ سمجھتے ہیں نا، کہتے ہیں قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے۔ ارے مولانا ہم تو غوث پاک کے مرید ہیں نا، ہم بخشے گئے۔ میں نے کہا بالکل بخشوانے کی طاقت غوث پاک کو ہے، لیکن جو قوم جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتی تو غوث پاک کا مرید کیسے ہو سکتا ہے؟ جن کی پوری بنیاد یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، میں نے کوئی غزل کا کوئی مزاحیہ شعر نہیں پیش کیا۔ اگر دل میں خشیت ربانی ہے تو آپ کو احساس کرنا چاہیے وہ شخص و غوث پاک کا مرید کیسے ہو سکتا ہے جو جمعہ بھی نہیں پڑھتا؟ یہ کپڑا پکڑنے والی قادریت آسان ہے، جو اصلی قادریت ہے سرکار غوث اعظم دستگیر کی نسبت یہ بڑی مشکل ہے، اتنی آسان نہیں ہے۔ سرکار غوث اعظم نے فتویٰ دیا ہے حنبلی المسلک ہونے کی وجہ سے کہ بے نمازی کافر ہے، جس شخص کو حنبلی لوگ مسلمان نہیں مانتے تو آخر اس کو قادری کیسے مانا جائے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہوئے امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ شریف نے مذہب نقل کرتے ہوئے لکھا کہ 110 سے زائد صحابہ کرام کا فتویٰ ہے کہ بے نمازی کافر ہے۔ ہم حنفی ہونے کے اعتبار سے ڈائریکٹ بے نمازی کو کافر نہیں کہتے، لیکن مقلد ہم تعبیر کرتے ہیں، حدیث کی تعبیر کرتے ہیں۔ لیکن اگر حدیث آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ تھوڑی سی عربی جانتے ہیں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، ذرا پوچھو یہ علماء سے یہ فقد کس لیے آتا ہے اور فقد کیا معنی دیتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں۔ اللہ کے بندو غفلت کا شکار ہو، بیوی
بچے تو تمہاری آخرت کے کام نہیں آئیں گے، تم ان کے لیے 8-10 گھنٹے محنت کر رہے ہو، کرو، ہم منع نہیں کرتے۔ جو بچے کام نہیں آئیں گے ان کے لیے پوری زندگی تشریح، سفید بال کر لیے، کالے بالوں کو سفید کر لیا، نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ صبح دیکھا نہ شام دیکھا، نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا۔ ابھی جو اولاد محشر میں کام نہیں آئے گی ان کے لیے تم نے 8 گھنٹے محنت کی، اور جو نماز قیامت میں کام آئیں گے ان کے لیے تم نے 10 منٹ کا وقت بھی نہیں نکالا۔ دل سے کتنے دور ہو؟ مسجد بلال میں آخرت کی کیا تیاری ہے؟ کوئی تیاری نہیں ہے۔ شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے۔ کہ میں صرف اپنے دل کا درد پیش کرتا ہوں، میں کوئی خطیب نہیں، میں خطابت کرنی ہے، لیکن میدان محشر کیا ہے وہ صرف اللہ آپ کے دل میں اتارتا ہے۔ علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ اپنی کتاب الزواجر میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم نے حضرت کعب احبار سے کہا تھا، کعب ذرا مجھے یہ بتاؤ، ایسی بات مجھے سنا دو کہ جس سے میرے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت بڑھ جائے۔ تو کعب احبار نے امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم سے کہا تھا، امیر المومنین قیامت کے دن اللہ فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ جہنم کو کھینچ کر لائے، تو جہنم کے منہ میں 70,000 لگام ڈال کر، 70,000 لگام جہنم کے منہ میں ڈالتا، فرشتے اس کو کھینچ کر کے لائیں۔ ابھی جہنم کے اور انسانوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا، 100 سال کا۔ ابھی جہنم انسانوں سے 100 سال دوری پر ہوگی کہ جہنم پہلی مرتبہ سانس لے گی، پہلی مرتبہ سانس لے گی جہنم۔ کہاں ہے گانے سن کر کے اپنے آپ کو جنتی تصور کرنے والے، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے فجر کی نمازوں کو ترک کرنے والے؟ ابھی میں نمازی کی بات بھی نہیں کر رہا ہوں، کعب احبار جیسا محدث عظیم تابعی جس سے فاروق اعظم جیسے لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں امیر المومنین جہنم کے اور لوگوں کے درمیان 100 سال کا فاصلہ ہوگا، ایسے میں جہنم ایک سانس لے گی تو اس کے سانس سے جو جہنم کے شرارے اٹھیں گے، اس شراروں کے اٹھنے سے جتنی مخلوق قیامت میں ہوگی وہ سب کے سب اللہ کے خوف سے سجدے میں چلی جائے گی۔ سارے انبیاء بھی، صحابہ بھی، اولیاء بھی، اور یہی میری اور آپ کی بات ہی نہیں ہے، انبیاء سجدے میں چلے جائیں گے اللہ کے خوف سے میدان محشر میں۔ کب جہنم پہلی بار سانس لے، پھر کہتے ہیں امیر المومنین جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا میدان محشر میں تو لوگوں کے سینے سے ان کے دل باہر نکل کر ان کے حلق میں اٹک جائے گا۔ یہ میدان محشر، ہم مفت میں جنت بانٹ لیں، مفت میں جنت لے لیں، جنت مفت نہیں ہے۔ آپ کے یہاں کا مزاج بھی بنا ہے، ان کا چہرہ دیکھو جنت میں جاؤ اور ان کا چہرہ دیکھو جنت میں۔ میرے بھائی ہم آپ کے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں اور اپنے آپ کے ساتھ ہی مذاق کر رہے ہیں۔ جن کے منہ دکھا کر ہم جلسوں میں جنت بانٹتے ہیں نا، ان کے ایمان پر خاتمے کی گارنٹی کس کے پاس ہے؟ ذرا وہ بتاؤ۔ حضور غوث پاک جیسا اللہ کا ولی جس کی ٹھوکر سے مردے زندہ ہوئے، جس کی شان میں وقت کا مجدد ملت ماضیہ سلمان جاری کر بھائی یوں لکھے سارے کعبے جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در بالا تیرا، اس سے در در سے سب سکتے ہیں کچھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور میں ڈولا تیرا، اس کے سامنے کی جو سکھے نہیں مارے جاتے، حسرت میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، جو ولی قبل طیبات میں یہ ہوں گے سبت کرتے ہیں جنہیں میرے آقا تیرا، شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، ہر ایک کے سکے ہوش سے مجھے کوئی رتبہ تیرا۔ موقع بے شکاکو زندہ
لکھتے ہیں تیرا ذرہ مہ کامی ہے یا غوث، تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث، کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث، وہ کچھ بھی ہے تیرا سائل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، غنی جو حیدر و عادل ہے یا غوث، اور ہزاروں تابعین سے تو فضول یہ طبقہ مجمل فاضل ہے یا غوث، اور وہ کیا جانے کا فضل مرتضیٰ کو تو تیرے فضل کا جاہل ہے یا غوث۔ وہ غوث اعظم دستگیر جس کی چوکھٹ پہ جھاڑو لگانے سے ہدایت مل جاتی ہے، ابدال جس کی چوکھٹ پر جھاڑو لگاتے اسے غوث اعظم کہتے ہیں، لیکن اس غوث اعظم کی زندگی کا حال یہ ہے، عید کے دن سرکار غوث پاک کو کسی نے روتے دیکھا تو کہا مرشد آج تو عید ہے آپ رو رہے ہیں، فرمایا بیٹا عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ میں اپنے ایمان پر خاتمے کے غوث پاک ایمان پر خاتمے کے لیے روئیں، اور جو تین دن تک اس نے جنابت نہیں کرتے وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جن کو کلمہ طیبہ پڑھنے کا شعور نہیں ہے وہ جنت کے ٹھیکیدار بنے ہیں، جو ہفتہ بار مسجد کا منہ نہیں دیکھتے، جنہوں نے پوری زندگی کبھی فجر کی نماز نہیں پڑھی، وہ غوث اعظم جنہوں نے 40 سال تک کے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، وہ ایمان پر خاتمے کے حوالے سے رو رہے ہیں، اور جنہوں نے پوری زندگی میں کبھی عشاء کے وضو سے عشاء پڑھی نہ فجر کے وضو سے فجر پڑھی، ان کو یہ گھمنڈ ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ میرے بھائی مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ موت کے بعد نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے، وہاں کچھ نہیں چلنے والا، ایمان کے بعد عمل پوچھا جائے گا۔ اللہ اکبر، ذرا سن لیں، غور کریں میری قوم کے جوانوں، غور کرو، مسجدوں سے کوسوں دور رہنے والوں، ہیروں کے انداز میں بال کٹا کر کے یہود و نصارہ کے طرز پہ زندگی گزارنے والوں، داڑیاں مڈا کر کے گٹروں میں پھٹوانے والوں، عورتوں اور لڑکیوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کے زنا کے منصوبے بنانے والوں، تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں سنی؟ میرے آقا فرماتے ہیں گندگی اور نجاست میں بھرے ہوئے سور کو ہاتھ میں لینے سے زیادہ برا ہے کہ انسان کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے، لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھے۔ بتاؤ رسول اللہ کا دل دکھاتے ہو؟ جس نبی نے فرمایا آج کتنے لڑکے ہیں جن کے موبائل میں زنا کے مناظر نہیں، کتنی آنکھیں ہیں جن کی نگاہیں زنا کے مناظر دیکھنے سے محفوظ ہے۔ اللہ اکبر، اپنی زندگی کو تباہی اور بربادی کے دہانے پہ لگا دیا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کا قول ہے کہ مجھے اللہ اکبر 70 مرتبہ مر کے زندہ ہونا گوارا ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی کی ننگی ران دیکھنا گوارا نہیں ہے، کیونکہ 70 مرتبہ مر کر کے اٹھنے کی تکلیف تو میں برداشت کر سکتا ہوں، لیکن کسی کی ننگی ران دیکھنے کے جرم میں اللہ جو عذاب دے گا وہ عذاب کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں سب سے زیادہ گندی فلمیں کون دیکھ رہا ہے؟ سب سے زیادہ گندی پکچریں کون دیکھ رہا ہے؟ آپ جا کر کے انٹرنیٹ پر ذرا سرچ کرو، اللہ اکبر، مسلمانوں کی بستی جہاں ہے وہاں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، گندی پکچریں دیکھی جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے میرے بھائی، اللہ اکبر، مسلمانوں کی آنکھیں اتنی پاکیزہ تھی، اتنی پوتر تھی کہ سید الطائفہ جنید بغدادی فرمایا کرتے تھے اگر تجھے بکری